بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اپنے سب سلام کے لیے اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک اور پاس اور درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي البهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامت رہیں مولانا ان شاء اللہ آباد رکھیں اور میں حضرت کے سید سلامتی کے لیے باز درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. ہماری شہداد سے پہلی مرتبہ اس طرح سے بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے. انشاءاللہ پروردگار ملاقات کے سلسلے جاری ساری رکھے، آپ مشافہ آباد رکھے. اور پھر ہماری ملاقات فیس شاید پہلی مرتبہ ہے، لیکن ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں وہ بڑے پرانے ہیں اور ان ہستیوں کے صدقے میں ہمارا رشتہ بھی بڑا پرانا ہے. یہاں پر جب ہم امام بارگاہ آ رہے تھے تو محسوس ہوا کہ بڑے چن کر امام بارگاہ کا انتخاب کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پروردگار جنت میں بھی آپ کو چن کر مقام عطا فرمائے. اور آپ جس طریقے سے ذکر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف ہیں، یاد رکھیے گا جب ہم اس مجلس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو اپنے سارے عہدوں کو اتار کر خادم بن کر یہاں پر آتے ہیں. جب ہم آٹھ صدر حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں موجود تھے، وہاں پر ایک خادم نے جو کاروان کو لیڈ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا، کسی نے سجا رہا تھا، تو کسی نے بدتمیزی کی. تو کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، لیکن ہم بتاتے نہیں کسی کو. اور صرف میں نہیں، یہاں پر جتنے بھی خادمین ہیں کوئی نہ کوئی بڑی پوسٹ پر موجود ہیں، بڑے عہدے پر موجود ہیں، لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سکھایا نہیں گیا ہے کہ جب حرم کے دروازے پر پہنچو تو اپنے سارے لباس اتار کر آیا کرو. تو ہم بھی یہاں پر خادم امام رضا بن کر آتے ہیں، تم بھی یہاں پر خادم امام رضا بن کر آئے ہیں. اس طریقے سے ہم بھی جب مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو ہم بھی خادم امام حسین بن کر آتے ہیں اور آپ بھی خادم امام حسین بن کر آئے ہیں. انشاءاللہ پروردگار اس خدمت کو قبول فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بازو میں درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیے ہم نے بڑے بڑے مفکرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ شیعہ قوم بڑی اچھی قوم ہے. انہیں کوئی دعوت نہیں دی جاتی، انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا،
یہ خود وقت بھی نکالتے ہیں، یہ خود پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ سبیلے بھی لگاتے ہیں، نیاز بھی تقسیم کرتے ہیں، اور مجلس میں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، پیسے بھی خود خرچ کرتے ہیں، دعائیں بھی خود ہی دیتے ہیں۔ ایسی قوم آپ کو دنیا میں کبھی نظر نہیں آئی، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، چاہے بارشیں ہو چاہے برف باری ہو، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے مشرق ہو یا مغرب ہو۔ ذکر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے تو یہ بلا بلائے اپنے گھروں سے نکل کر مجلسوں میں پہنچ دنیا میں ایسا اجتماع کو نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے ابھی تو ہماری مجلسوں کو دیکھا ہے، ذرا اربعین کے جلوس کو دیکھیں کہ دنیا جہاں میں کسی کو بھی دعوت نہیں دی جاتی کہ آؤ در حسین پر، لیکن ہر ایک کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا سے آ رہا ہے، کوئی دبئی سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی عراق سے آ رہا ہے، دنیا کے ہر خطے سے لوگ پہنچ کر کیا کہنے کے لیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام پہنچانے کے لیے۔ یہ کرشمہ ہے، یہ واقعی معجزہ ہے کہ جس کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی، مٹانے والے مٹ گئے ہیں لیکن ان کا روزہ۔ اسے کیا خوب کہا تھا کہ دنیا والوں کا سمجھو تو اسی کو کہتے ہیں سارا خطبہ قتل ہوا اور سارا خطبہ باقی۔ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور واقعاً شاد اور آباد رہے آپ حضرات کہ جو اس طریقے سے مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے یہ حرارت ہمیں ملی، کیسے یہ جذبہ ہمیں ملا۔ اچھا ایک وہ ذکر ہے کہ جو مولا سید سجاد نے دربار یزید میں بیان فرمایا تھا، خطبہ پڑھنے کے قابل موقع نہیں کہ میں آپ اس خطبے کی تفصیل بیان کروں، لیکن اس خطبے کا ایک جملہ یہ ہے، اے یزید جان لے پروردگار نے ہمیں جو 6 چیزیں عطا کی ہیں ان سے ایک چیز یہ ہے کہ خدا نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں اتارا۔ مومن جہاں ہوگا ہم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حرارت، ایسی محبت، اتنی زیادہ لگاؤ کیسے ہمارے دلوں میں تو پیدا ہوا؟ اس کا جواب ایک اہل سنت عالم نے سید قطب، انہوں نے کتاب لکھی، بہت بڑے عالم نے تفسیر کے موضوع پر کتاب لکھی، فی ظلال القرآن، ظلال زوائے سے آنے والا یعنی قرآن کے سائے میں یہ تفسیر۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ دنیا کو حیرت ہوتی ہے کہ ان کے اندر یہ ایسی حرارت، ایسی محبت کیسے پیدا ہوئی، کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، آپ کو جملہ سمجھنا کہ بات یہ ہے کہ وہ خون جو حسین کی رگوں سے نکلا تھا، دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ضائع ہو گیا، وہ بہہ گیا۔ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ وہ خون حسینیوں کی رگوں میں داخل ہو گیا۔ اور یہ خون کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ مولا امام حسین نے جو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم کچھ اپنا وقت بھی نکال سکتے ہیں، اپنا کچھ پیسہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے کیا خوب کہا تھا کسی شاعر نے کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے یہی چرچا ذرے ذرے پہ لکھا، اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، مردہ باد، سلامت رہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا پر راج کیا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیوں راج کیا؟ کیونکہ اپنا کردار پیش کیا۔ جو صاحب کردار ہوگا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آئے بنی امیہ والوں نے بھی حکومت کی ہے، بنی عباس والوں نے بھی حکومت کی ہے، اور انہوں نے حکومت کی 5 سال 10 سال 20 سال حکومتیں کی، لیکن آج جب وہ مر گئے ہیں تو ان کی قبر پر کوئی ضائع نظر نہیں آئے۔ کیا کہنے بے شک۔ لیکن ہمارے ائمہ وہ ہیں الحمدللہ، انہیں شہید کیا گیا، انہیں زندان میں ڈالا گیا، انہیں لوگوں سے دور کیا گیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قبر کے اتنے ظاہری ہیں جتنے خدا کے گھر کے ظاہری۔ اور یہ پروردگار کی توفیق ہے۔ ایسا ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے تو حکومت کی تھی،
انہوں نے تو حکومت نہیں کی تھی. ان کے پاس ملٹری موجود ہے, ان کے پاس سپاہی موجود ہے, ان کے پاس پوری مشینری موجود ہے, یہ لوگوں سے قریب بھی ہے, اس کے باوجود بھی ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ کہ جن کو دور رکھا گیا لوگوں سے, انہیں زندان میں ڈالا گیا, ان کا ذکر کرنے والے لوگ موجود ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کیا وجہ کا بات یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی تھی لیکن لوگوں کے جسموں پر حکومت کی. کیا کہنے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے جسموں پر نہیں, لوگوں کے دلوں پر, جسموں پر حکومت وہ ہوتی ہے جو کچھ سال کے لیے ہوتی ہے, وقتی حکومت ہوتی ہے, لیکن جو حکومت دلوں پر قائم ہوتی ہے وہ تا قیامت باقی رہتی ہے. اس لیے الحمدللہ ہم ان اہل بیت کے ماننے والے جنہوں نے کردار کو پیش کیا ہے, اہل بیت کے چاہنے والے بھی جہاں دکھائی دیں گے وہ اپنے کردار کو پیش کریں گے. 14 اگست کی تاریخ گزری تھی, لوگوں نے بہت ساری باتیں بیان کی. ہم نے ایک چھوٹا سا پیغام دیا, ہم نے کہا دیکھیے رسول اکرم نے 40 سال کی زندگی گزاری, اس 40 سال کی زندگی میں نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں. کیا کہنے بے شک نہیں فرمایا کہ میں اعلان اسلام لے کر آیا ہوں, میں اعلان توحید لے کر آیا ہوں, نہیں فرمایا. لیکن اپنا کردار ایسے پیش کیا کہ دشمن بھی تھے تو آپ کو صادق رکھنے بے شک کہ ہمارا نبی وہ ہے کہ جو 40 سال کے اندر کافروں کو مشغول کرتا ہے کہ ہمارے نبی کو صادق امین کریں. ہم 75ویں جشن آزادی منا رہے ہیں, 76ویں جشن آزادی منا رہے ہیں. کم از کم اپنا ایسا کردار پیش کر دیں کہ کافر ممالک کہیں پاکستان کے بسنے والے وہ ہوتے تو صادق امین کریں. ماشاءاللہ بے شک ایسا کردار ہونا چاہیے. اگر کردار ہوگا تو پھر کسی کو دین مذہب ملت سے فرق نہیں پڑتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں اگر صاحب کردار ہے تو پھر اس کی تعریف کریں. اور الحمدللہ ہمارے اہل بیت وہ ہیں جن کی تعریف بیان کرنے والے آپ کو ہر مذہب ہر فرقے میں ملیں گے. مولا علیہ السلام نے کتاب لکھی ہے, غیر مسلموں نے لکھی. جارج جردار نامی ایک عیسائی ہے, جارج جردار لبنان کا رہنے والا ہے, عربی زبان جانتا تھا, اس نے ان سے کتاب لکھا. کتاب کا نام کیا رکھا؟ وائس آف ہیومن جسٹس, عدالت انسانی کی آواز. اور اس کا موضوع ہے ہمارے رات کے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے کتاب لکھی تو ان کو شہر خود بلایا گیا ہے. شہر خود تشریف لائے, وہاں پر آپ کو معلوم ہے حوض علمیہ موجود ہے, علماء کرام موجود ہیں, طلاب موجود ہیں. طلاب کے مجمع میں وہ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے ایک عجیب سوال کیا, اور وہ سوال ایسا تھا جو بڑے بڑے علماء کو ڈرا دیا. کہنے لگے کہ یہ بتاؤ جو تمہارے مولا علی بن ابی طالب کا کلام ہے نہج البلاغہ, اسے تم نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ تمہارے امام کا کلام ہے, تم نے اپنی زندگی میں سے کتنی مرتبہ پڑھا؟ لوگوں کو شرم محسوس نہیں جواب دینے میں, لیکن کہا کہ شرما نے بتاؤ کتنی مرتبہ پڑھا, جس نے زیادہ مرتبہ پڑھا وہ بتائے کتنی مرتبہ پڑھا. تو کسی نے کہا کہ میں نے 2 مرتبہ پڑھا, کسی نے کہا نہیں میں نے تو 4 مرتبہ پڑھا, کسی نے کہا نہیں میں نے 5 مرتبہ پڑھا, کسی نے کہا نہیں میں نے 8 مرتبہ پڑھا. بس اس سے زیادہ نہیں. میں نے اب تک کی زندگی میں تمہارے مولا کا کلام 100 مرتبہ پڑھ لیا. تو مجھے بھی بتائیے کہ وہ جو جارج جردار کے کلام پڑھ رہا ہے کوئی ثواب کی ایسے پڑھ رہا تھا یا کوئی چیز اس سے ملنے والی تھی؟ توجہ رکھیے گا. بسم اللہ. مولا کے کلام سے کچھ ایسے زندگی کے اصول ملنے والے تھے کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار پڑھوں, اور کہتا ہے کہ جب میں نے دوبارہ سے نہج البلاغہ پڑھی ہے تو مجھے ایسے نئے نئے پیغامات تمہارے مولا نے دیے جو اس سے پہلے نہیں دیے. ہر مرتبہ پڑھتا رہا, ہر مرتبہ نئے پیغامات مجھے ملتے رہے. تو 100 مرتبہ لوگوں نے پڑھا ہے ہمارے مولا کا کلام. غیر مسلم ہیں لیکن ہمارے مولا کا کلام. تو ہمارے ائمہ السلام ہیں کہ جن کے ماننے والے, جن کی تعریف کرنے والے آپ کو صرف اپنے لوگ نہیں ملیں گے. مولا امام حسین علیہ السلام کا اجتماع دیکھ لیجیے, وہاں پر صرف شیعہ تھوڑی جاتے ہیں, ہمارے برادران بھی جاتے ہیں, یہودی بھی جاتے ہیں, عیسائی بھی جاتے ہیں, باقاعدہ اپنا صلیب لے کر جاتے ہیں, ہندو جاتے ہیں باقاعدہ اپنے نشانات لے کر جاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کیوں حسین کی طرف پر جاتے ہیں؟ سب کا ایک ہی جواب ہے کہ جیسے یہ صاحبان کردار تھے ویسے دنیا میں کوئی اور صاحب کردار.
شک کیا کہنا. تو ہمارے اہل بیت وہ ہیں جن پر ہمیں فخر ہے کہ ان کی تعریف کرنے والا ہر قوم اور ہر ملت کا شخص ملے گا، لیکن یزید کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ملے گا سوائے مسلمان. ٹھیک ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے. واقعی آخر بات کیا ہے؟ اور آج کل تو ایسی عجیب و غریب خبریں بھی آ رہی ہیں میرے ساتھ میں پہنچی ہوگی کہ میں نے یزید کو خواب میں دیکھا اور یزید یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حسین ابن علی کو قتل نہیں کیا ہے، ان کو شہید نہیں کیا ہے. اب تو ان کی نسلیں بھی یہی کہیں گی کہ ہم نے شہید نہیں کیا ہے اور خدا نے ہماری غلطی کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے، دونوں جملے یاد رکھیے گا، یہ دونوں جملے اس صرف کے اندر موجود ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید کہہ رہا تھا میں نے حسین کو شہید نہیں کیا اور خدا نے میری غلطی کو معاف کر دیا. اگر شہید نہیں کیا ہے تو پھر غلطی کون سی؟ اور اگر غلطی کو معاف کر دیا ہے اس کا مطلب غلطی کی تھی، اور اگر اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد خدا اس کو معاف کر سکتا ہے تو ہم اس یزید پر لعنت بھیج دیں. اگر یہ غلطی ہو جائے تو خدا ہمیں بھی معاف نہیں کر سکتا. اور یزید ملعون کا آپ محدود نہ کیجیے گا. میں آپ برادران سے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کبھی کبھار ہم محدود کر دیتے ہیں یزید ملعون کو صرف واقع کروانے کے ساتھ. ایسی بات نہیں ہے. سن 61 ہجری کو یزید ملعون نے امام علی مقام اور ان کے خاندان کو شہید کیا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر اس کی طرف سے آرڈر نہ آئے ہوتے تو پھر اسیروں کا کارواں شہدائے کربلا کے سروں کو شام تک نہ لے جائے گا، کیونکہ وہاں سے آرڈرز آئے تھے. وہ چاہتا تھا کہ تماشا بنائے اس لیے وہ لے کر گیا، ورنہ وہیں پر بات ختم ہو جاتی، دفن ہو جاتی. لیکن بلایا گیا، اسیروں کو قیدی بنا کر بلایا گیا. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کام یزید ملعون نے کیا. دوسری بات یہ کہ صرف یہی کام نہیں کیا، سن 61 ہجری کو واقعہ کربلا پیش آیا. سن 62 ہجری کو اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا اور پورا واقعہ حرہ پیش آیا. اور واقعہ حرہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. یہ تو الحمدللہ شیعہ حیدر کرار کی برکت ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں، جبکہ اس واقعے کے اندر شہید ہونے والے 72 ہیں. جبکہ واقعہ حرہ کے اندر جو مدینہ کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں وہ 72 نہیں شہادتیں ہوئی ہیں، وہ 700 شہادتیں نہیں ہوئی ہیں، وہ 7000 شہادتیں نہیں ہوئی ہے. بلکہ یزید کے حکم پر جب مدینے پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت صحابہ کرام اور تابعین کو جو شہید کیا گیا ہے ان کی تعداد 10,000 کتنی؟ 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا. اور ابن ابی الحدید معتزلی کا جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابن ابی الحدید معتزلی اس کا ہمارے مسئلہ سے تعلق نہیں ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ یزید کے جب پیروکار آئے ہیں اور کارکنوں نے قتل کیا ہے تو ایسے بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے جیسے بھیڑ بکریوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور ایسے لاشیں بکھرے ہوئے تھے اور ایسا خون پھیلا ہوا تھا. کوئی ایک حصہ موجود نہیں تھا کہ ہم اس صاف حصے پر اپنا قدم رکھ سکتے. 3 دن تک حرم رسول کو غبا قرار دیا گیا، جس کا جوڑ جل جاتا تھا مدینے کے مردوں اور عورتوں کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور کتنی ہی عورتوں کی عصمت دریغ لے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگلے سال کتنے ایسے تھے کہ جو بن باپ کے پیدا ہوئے. یہ مدینے کے اوپر اس نے کام کیا ہے. اس بات کی محسوس نہ کریں کہ واقعہ کربلا میں سے نواز رسول کو شہید کر دیا ہے، نہیں، پھر خود رسول اللہ کے شہر پر حملہ کیا. اور سن 63 ہجری کو اس نے مکہ معظمہ پر اور خانہ کعبہ کو مسمار کیا، خانہ کعبہ کے اوپر گولہ باری کی. تو آپ محسوس کریں دیکھیں کیا کیا ہے یزید. سب سے پہلے خانہ کعبہ پر حملہ نہیں کیا، سب سے پہلے مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کیا، سب سے پہلے جو حملہ کیا ہے وہ امام حسین پر حملہ کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام جب تک باقی تھے نبوت محفوظ تھی، توحید محفوظ تھی. سب سے پہلے حملہ کیا ہے امامت پر. جب امامت ختم ہو گئی تو نبوت پر چڑھ کی، جب نبوت ختم ہو گئی تو پھر توحید پر چڑھ. تو یزید ملعون کے آپ جرائم کو صرف کربلا تک محدود نہ کریں. کربلا ہی کا واقعہ ہوتا تو بہت بڑا واقعہ تھا.
اور پھر آپ اس کے اشعار دیکھیں تو کیسے خطرناک اشعار ہے. کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ تو جناب ہاشم نے, مجھے معاف کیجیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, سادات کرام یہاں پر موجود ہیں, تاکہ یہ تو کھیل مچایا تھا, ڈھونگ رچایا تھا جناب ہاشم علیہ السلام نے, جو پیغمبر کے پردادا ہوتا تھا. انہوں نے تو ڈھونگ رچایا تھا, ورنہ کوئی نبوت نہیں آئی تھی. اللہ اکبر. کوئی ایسا کہہ سکتا ہے آج کے معاشرے کے اندر کسی مسلمان کی ضرورت ہے یا خلیفۃ المسلمین کے جملے انسان کی عقل سے باہر ہے کہ ڈھونگ رچایا تھا, نہ نبوت آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی. اور پھر آگے ایک اور جملہ کہتا ہے کہ قرآن کی شان میں غصہ ہے, کہنے لگا کہ ما قال ربک ویل للذین شربوا بل قال ربک ویل للمصلین. قرآن میں ویل للمصلین کی آیت تو موجود ہے کہ کچھ نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہو, کچھ نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہو, لیکن کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے کہ ویل للذین شربوا شراب پینے والوں پر افسوس. اس لیے میں شراب پیوں گا, نماز نہیں پڑھوں گا. یہ دلیل ہے اس سے قرآن سے دی. تو قرآن کی شان میں غصہ ہے, نبی کی شان میں غصہ ہے, اور کتنی شہادتیں ہیں کہ جو اس کے زمانے میں پیش آئی. خدا یزید کو غارت کرے, یزید کا ذکر کرنے والوں کو غارت کرے, شرم نہیں آتی. خلیفۃ المسلمین جانشین رسول قرار دیتے ہیں یزید ملعون. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پوچھو یزید سے تیرا راز کہاں ہے, پوچھو یزید سے تیرا راز کہاں ہے, وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے, وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین بن علی, زندہ ہے, لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو محفوظ کیا, جنہوں نے صحیح شریعت محمدی کو پیش کیا. ایک اور نقطے پر میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم محدود نہ کریں اپنے مجلسوں کو, ہم محدود نہ کریں ذکر حسین کو. جو بھی امام حسین کا ذکر کرنے والا ہے وہ امام حسین کا خادم ہے, اور جو امام حسین کا خادم ہے وہ ہمارا سید سردار ہے, ہم اس کے خادم ہیں. جو ان کا ذکر کرنے والا ہے, چاہے وہ کسی مکتب سے ہو کسی ملت سے ہو, اور امام حسین کا بطور خاص کرم ہوتا ہے غیروں کو. بڑے واقعات ہیں ہمارے امام علیہ السلام کے. میں کس کے واقعے پیش کروں, میں صرف نام پیش کروں گا نا تو اس کے لیے وقت چاہیے. آج سے سرکار حضرت امام علی رضا کا واقعہ ہو, 10 سے سرکار حضرت امام نقی علیہ السلام کا واقعہ ہو, بے شمار واقعے ہیں. ایک ذاکر اہل بیت تھے, مجلس پڑھا کرتے تھے. ایک محرم کے اندر جب عشرہ ختم ہوا تو انہوں نے اپنے دو صحباب کو جمع کیا. انہوں نے کہا کہ آپ بھی ذکر حسین کرتے ہیں, ہم بھی ذکر حسین کرتے ہیں, آج ہم ایک نشست رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر کوئی خاص کرامت آپ کے سامنے پیش آئی جو امام حسین کا کوئی خاص موضوع ہو جو آپ نے دیکھا ہوگا, تو آپ ہم سے شیئر کریں. اچھی بات ہے, ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا, ہماری محبت میں اضافہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بات بیان کرنا شروع کی. میں نے جب مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو یہ واقعہ پیش آیا, میں جب ذکر کر رہا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا, میں جب وہاں اس محلے میں پہنچا تو فلاں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ہر ایک اپنا اپنا واقعہ ذکر کیا. جب سب نے واقعہ بیان کر دیا تو پھر ان کی بات انہوں نے کہا میرا واقعہ سن. جب 9 محرم کی تاریخ کی مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو ایک خاتون آئی. انہوں نے کہا کہ کیا آپ بانی مجلس ہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں بانی مجلس تو نہیں, میں تو ذاکر حسین, میں تو خادم حسین. تو کہا کہ پھر بانی مجلس سے آپ میری ملاقات کروا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, آپ یہاں پر انتظار کریں. یہ اندر گئے امام بارگاہ میں, بانی مجلس کو باہر لے آئے. کب بانی مجلس کھڑا تھا, وہ خاتون کھڑی تھی اور میں کھڑا تھا. خاتون نے یہ کہا کہ کل 10 محرم کی تاریخ ہے, عاشور کا دن ہے, آپ یہ خطیر رقم کا ایک بھاری رقم اٹھائی, کہا کہ آپ یہ رکھیں اور میری طرف سے حسین کی نیاز مہیا کیجیے, میری طرف سے حسین کی نیاز مہیا کیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم نیاز حسین بنائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, خدا کو غم نہ لے. یہ کہنے کے بعد سے خدا سے
خاتون نے کہا لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کل نیاز امام حسین بنائیں تو ایک نیاز آپ مجھے بھی بھجوا دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ضرور ہم بھجوا دیں گے. لیکن کل اتنی زیادہ مصروفیت ہوگی, مجلس ہوگی, مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے یہ خاص ارینج کریں اور آپ تک نیاز کو پہنچائیں. بہتر یہ ہے کہ آپ خود مجلس میں آ جائیں, مجلس بھی آپ سن لیں, نیاز بھی آپ کو دے دیں گے. انہوں نے عجیب جواب دیا, کہنے لگی کہ میں مجلس میں نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ کہنے لگی کہ میں مسلمان نہیں ہوں. کیا مطلب؟ آپ مسلمان نہیں ہیں اور حسین کی نیاز سے آپ ایسے لفظ کر رہی ہیں؟ یہ بات تو ہم سمجھ نہیں آئی. آپ مسلمان نہیں, آپ کون ہیں؟ کہا میں عیسائی ہوں. اور کہا کہ میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں. میں ڈاکٹر ہوں, میرا شوہر بھی ڈاکٹر ہے. 17 سال پہلے کسی نے ہمیں نیاز امام حسین کھلائی تھی. اس سال ہم بیمار نہیں ہوئے. اس کے بعد ہم نے ہر سال یہ کوشش کی کہ ہم ہر سال جہاں پر نیاز امام حسین ہوتی ہے ہم اس نیاز سے چڑھتے ہیں. 17 سال پہلے جو ہم نے نیاز کھانا شروع کی تھی اس وقت سے لے کر آج تک بیماری نے ہمارے گھر کو نہیں دی. نہ ہم نے کبھی کوئی گولی کھائی, نہ کوئی ٹیبلٹ, نہ کوئی کیپسول, نہ کوئی انجیکشن, کچھ نہیں. نہ میں نے کبھی کوئی گولی کھائی 17 سال کے ساتھ, نہ کوئی میرے شوہر نے. اور الحمدللہ ہمارے 3 بچے ہیں, تینوں میں سے کوئی بھی بیمار نہیں. 17 سال پہلے جو ہم نے نیاز کھائی تھی اب تک کوئی بیماری ایسی نہیں جو ہمارے گھر پر آئی. بس میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ سے نیاز امام حسین تو پیسے خرچ کروں تاکہ اس کا مجھے ریٹرن ملے. آپ جب مجھے نیاز دیں گے میں نیاز اپنے فریج میں محفوظ کروں گی. اور جب میں کھانا پکاتی ہوں تو میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے اندر اس نیاز کے 2 چاول کے دانے مکس کر دیتے ہیں. اس کے بعد کبھی بھی ہم بیمار نہیں ہوتے. تو مولا حسین کا کرم سب کے اوپر ہے. آئمہ اعظم اسلام کا جو ظرف ہے بہت وسیع ہے, ہر ایک کو خوش کرنے والے. اور میں کہوں گا کہ بلکہ اپنوں کے لیے اتنے کرامات پیش نہیں آتی جتنے دوسروں کے لیے پیش آتی ہیں. اور یہ سوال بھی کیا گیا امام معصوم سے, آخر وجہ کیا ہے کہ فلاں کے لیے تو آپ نے بڑی نعمتیں, بڑی کرامتیں آپ نے پیش کر دی, ہم وہی کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے کرامت کیوں نہیں ہوتی؟ کہا تم اپنے ہو, ہمارا دم چھوڑ کر نہیں جاؤ گے. تمہیں معلوم ہے اس در سے پہلے کوئی در ہے ہی نہیں, لیکن وہ کہ جسے نہیں معلوم ہے اس کے سامنے کچھ کرامتیں پیش کرتے ہیں, اس کے کچھ مسائل حل کر دیتے ہیں تاکہ اسے بھی معلوم ہو جائے دنیا میں اس سے بہتر در اور کوئی در ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محجل فرجو. اور یہ پیغمبر کا بھی طریقہ کار تھا. پیغمبر کبھی گزرا کرتے تھے مکے کی اسی گلی سے جہاں پر کچرا پھینکنے والی ہوئی. کہا میں یا رسول اللہ اپنا رستہ تبدیل کر لیجیے, مکہ کے اندر تو دوسری گلیاں بھی موجود ہیں, اب کسی اور گلی سے چلے جائیے. شاید پیغمبر یہ جواب دیں گے اگر میں اپنا رستہ تبدیل کر لوں گا تو اس کا رستہ کون تبدیل کرے گا؟ اور معصومین کا بھی یہی انداز ہوتا تھا. ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں یا علی ایک شخص تھا جو امام کو بہت سب شرف کیا کرتا تھا. اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ وہ خلیفہ ثانی کی اولاد سے تھا اور میرے مولا علی کی اولاد سے. بنتی نہیں تھی, مدینہ کے اندر رہتے تھے, ساتھ رہتے تھے. ایک گلی سے جب بھی گزر ہوتا تھا وہ شخص جب بھی نظر آتا تھا میرے مولا کو گالیاں بکتا تھا, لیکن مولا صبر و تحمل کے ساتھ گزر جائے گا, کچھ کہتے نہیں تھے. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ مولا کے ساتھ ان کے اصحاب بھی موجود ہوتے تھے. اصحاب سے برداشت کرنا بڑا سخت ہوتا ہے. یہ مشہور ہے نا مقولہ, دیگ سے زیادہ چمچے گرم ہے, ٹھیک ہے نا, دیگ سے زیادہ چمچے گرم ہے. اب وہ کہتا تھا امام کو, امام کی جانب گستاخی کرتا تھا, مولا برداشت کر لیتے تھے لیکن اصحاب سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اور کہتے مولا اجازت دیں ہم اس کا سب کام کے لیے کریں. مولا کہتے نہیں, سب ہوتا ہم اسے فرق نہیں پڑتا.
اور کسی شاعر نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، کہا ہے کہ تبکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا. کیا کہنے کیا وہ اپنے ظرف کے حساب سے بات کر رہا ہے؟ ہمیں اپنے ظرف کے حساب سے بات کرنا ہے. اور مولا بھی اپنا رسم تبدیل نہیں کرتے تھے. جس طریقے سے مکہ کے اندر پیغمبر رسم تبدیل نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے وارث پیغمبر مدینہ کے اندر بھی رسم تبدیل نہیں کرتے، وہ بھی اس طرح سے گزرتے تھے. وہ ہمیشہ سے خوش ختم کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ مولا مدینہ کے باہر اس کے باغ میں تشریف لے گئے. جب اسے باغ میں آتا ہوا دیکھا تو وہیں سے اس سے فوش پکنا شروع ہوئی کہ تم ہمارے پاس کیوں آ رہے ہو، ہمارے باغ کو کیوں خراب کرو. نعوذ باللہ، دفع ہو جائے. اور مولا ہے کہ مسکراتے مسکراتے قریب آ رہے ہیں، قریب آتے جا رہے ہیں، جو غصہ میں آتا جا رہے اور ٹینشن آتے جا رہے ہیں کہ تم نے ہمیں میرے باغ کو خراب کر دیا، یہاں سے دور ہو جاؤ. اچھا مولا پورے احتیاط کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کے باغ کو خراب کر رہے ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی اور بہانہ نہیں ہے سوائے یہ کہے کہ تم نے میرے باغ کو خراب کر دیا، میری فصلوں کو تباہ کر دیا، تم یہاں سے چلے جاؤ. مولا پوری احتیاط کے ساتھ اس کے پاس قریب تشریف لائے. جب بہت قریب پہنچ گئے تو سوال کیا، کہا کہ میں نے کتنا نقصان پہنچایا. کہا میں نے 100 دینار کی فصل لگائی تھی. دینار کہا جاتے ہیں سونے کے سکوں. میں نے 100 سونے کے سکوں کی اتنی قیمت کی فصل لگائی تھی، آپ نے میرا نقصان کر دیا، یہ فصل برباد ہو گئی. امام نے فرمایا اس فصل سے تجھے کتنی درآمد کی امید تھی، کتنا ملنے والا تھا تجھے اس فصل سے؟ کیا مجھے امید تھی کہ اس سے 200 دینار مجھے ملے گی. آپ نے میرے 100 دینار برباد کر دیے. 100 دینار کی وجہ سے میرے 200 دینار بھی برباد ہو گئے. امام نے اپنے جیب مبارک سے 300 دینار نکالے. اچھا باغ اس کا خراب نہیں ہوا ہے، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات مانتے ہوئے کہ تو یہ کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے 300 دینار نکال کر دیکھیے. جیسے اسے 300 دینار سونے کے سکے اپنے پاس دیکھے، وہ زبان جو نفرت کی زبان تھی محبت میں تبدیل ہو گئی اور کہنے لگا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کن ہاتھوں میں قرار دے. وہاں سے امام رخصت ہوئے، مدینہ تشریف لے گئے. مسجد میں جا کے نماز پڑھائی. نماز پڑھا رہے تھے تو اصحاب نماز پڑھنے کے پیچھے کھڑے تھے. وہ شخص جو گالیاں بکا کرتا تھا وہ بھی آگے امام کے پیچھے نماز پڑھنے. اگر انسان صاحب کردار ہو تو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے لوگوں کو. آگے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے. اب اصحاب بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ آگے ہے، خطرناک مسئلہ نہ ہو جائے. اگر پاکستان ہوتا تو واقعہ ڈر جاتے ہیں، پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے، کچھ ہونے والا ہے. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہی کیسا کھڑا ہو گیا یہاں. نماز اس نے امام کے پیچھے پڑھی اور پڑھنے کے بعد یہ چلا گیا. جب یہ چلا گیا تو اصحاب آئے امام کی خدمت میں، کہنے لگے کہ فرزند رسول آپ کو معلوم ہے جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا آج وہ آپ کے پیچھے آگے نماز پڑھ رہا تھا. امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے کام کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے. اور پورے واقعے کو بیان کیا اپنے اصحاب کے سامنے. پھر ایک سوال کیا اور اسی سوال پر روایت ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کے سپورٹ یہ روایت کر رہا ہوں. امام نے فرمایا دیکھو 2 طریقے تھے. ایک طریقہ وہ تھا جو تم مجھے بتا رہے تھے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، اس کا سر قلم کر دوں. ایک طریقہ وہ تھا جو تم بتا رہے تھے. دوسرا راستہ وہ تھا جو میں نے اختیار کیا. اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا راستہ زیادہ بہتر تھا یا میرا راستہ زیادہ بہتر؟ کیا کہنے امام موسیٰ کاظم کی خوشنودی کے لیے باوجود میں درود پڑھ دیجیے محمد الحمدللہ. ہم جن کے ماننے والے ہیں صاحب کردار ہیں. صداقت ان کے اندر دکھائی دے گی، عدالت ان کے اندر دکھائی دے گی، امانت داری ان کے اندر دکھائی دے گی، شجاعت ان کے اندر دکھائی دے گی، سخاوت ان کے اندر دکھائی دے گی. ہر چیز کے اندر وہ سر فیض دکھائی دے گی. اور میں اپنے تمام برادران سے ضرور کروں کہ محبت اہل بیت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شیعوں کا عقیدہ ہوگا، یہ قرآن کا عقیدہ ہے. قرآن نے فرمایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت ہے جو میں نے رسالت کی زحمتیں کی ہیں اس کی اجرت کے طور پر میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے یہ کہ میرے قربا سے محبت رکھیں.
کیا کہنے اور یہ جو آیت بھی نازل ہوئی ہمارے بڑے آسانی کے ساتھ اس آیت کو پڑھ دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بہت بچوں کو یاد ہے، اس کی شاید اہمیت سے واقف نہیں ہے، کتنی مضبوط آیت ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیات قرآن میں 5 مقامات پر موجود ہیں۔ اس سے ملتی جلتی آیات کتنے مقامات؟ سورہ شعراء جو شین عین رے الف حمزہ سے لکھا جانے والا سورہ، سورہ نمبر 36، اس سورے کے اندر 5 مقامات پر یہ آیت ہے، اس سے ملتی جلتی آیت، اور پیغمبر کی نہیں ہے، جو انبیاء سابقین تھے ان کے بارے میں قرآن کریم میں باتیں بیان کی ہیں۔ اس سورے کو دیکھ لیجئے گا، اور یہ جو 5 آیتیں ہیں سب ایک ہی طرح سے ایگزیکٹ وہی ورڈز ہیں جو دوسری آیت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک ہی ورڈنگز کے ساتھ 5 آیتیں ہیں جو 5 مختلف انبیاء نے ارشاد فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا، توجہ رکھیے، قرآن کی آیت ہے، فرمانے لگے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگوں، کیا کہنے میرا جو اجر ادا کرنے والی ذات ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ یہی الفاظ حضرت ہود علیہ السلام نے لکھے، یہی الفاظ حضرت لوط علیہ السلام نے لکھے، یہی الفاظ حضرت صالح علیہ السلام نے لکھے، اور یہی الفاظ حضرت شعیب علیہ السلام نے لکھے۔ یہ 5 انبیاء کا ذکر میں نے آپ کی خدمت کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں اپنی امت سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے انبیاء، یعنی ہمارے بڑے نبی کی نسبت سے میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے انبیاء تھے، وہ جب یہ کہیں کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے، تو جو سب سے بڑا نبی ہو، کیا کہنے کیسے ممکن ہے کہ وہ امت سے اجر مانگے؟ اس کا اجر بھی پروردگار کے پاس ہے، پھر آخر وجہ کیا ہے کہ اس نے اجر رسالت میں مانگ لیا۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کی آیت یہ ہے، قل اے رسول ہمیں معلوم ہے آپ اپنی امت سے اجر نہیں مانگیں گے، لیکن ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ مانگیں، ورنہ آپ بھی نہیں مانگیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے نہیں مانگا تو آپ بھی نہیں مانگیں گے، جب ہود علیہ السلام نے نہیں مانگا تو آپ بھی نہیں مانگیں گے، جب لوط علیہ السلام نے نہیں مانگا تو آپ بھی نہیں مانگیں گے، جب صالح علیہ السلام نے نہیں مانگا تو آپ بھی نہیں مانگیں گے، جب شعیب علیہ السلام نے نہیں مانگا تو آپ بھی نہیں مانگیں گے، لیکن ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں آپ مانگیے۔ اور اپنی زحمتوں کی اجرت کچھ نہیں مانگے سوائے یہ کہ قربا سے محبت ہو جائے۔ اور جب یہ اجر مانگ لیں تو سورہ سبا کے اندر ایک اور آیت بھی موجود ہے جو اجر رسالت کے موضوع پر ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، پیغمبر نے جو اجر رسالت مانگا ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگا ہے، فہو لکم، وہ تمہارے لیے مانگا ہے۔ تو ایک چیز ایسی ہے جو رسول اللہ نے مانگی تھی، آج لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے رسول اللہ کو کیسے اپنا منہ دکھائیں گے اگر وہ قربا سے محبت نہ رکھنے والے ہیں؟ رسول اللہ نے صرف ایک چیز مانگی ہے اپنی امت سے کہ میں کچھ نہیں مانگتا تیرے سامنے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ قربا کی محبت ہے۔ اچھا قربا سے مراد کون ہے؟ اس مسئلے کو بھی حل کر دیا، اور کس نے حل کیا؟ جو بظاہر قربا میں شامل تھا۔ قربا کا مطلب عمومی طور پر کیا لیا جاتا ہے کہ جو بھی رسول اللہ کا رشتہ دار ہو وہ قربا ہوتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جو رسول اللہ کا رشتہ دار ہوگا وہ قربا ہوگا۔ اچھا ہم ایک چیلنج پر موجود تھے، ہم نے آیت پیش کی، ہم نے کہا دیکھیں قربا سے مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ سنیں انہوں نے کیا کہا؟ کیا لگا کہ نہیں ہم بہت وسیع القلب ہیں، ہم قربا کے اندر رسول اللہ کی ساری امت کو شامل کرتے ہیں، نہ صرف رسول اللہ کے رشتہ دار بلکہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں رسول اللہ کے وہ سب قربا کے اندر، سب سے محبت، سب سے محبت۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ویسے تو امت سے سب سے محبت ہے جو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن ذرا آیت پڑھیے،
آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، پہلے جو لفظ ہے وہ توجہ سے دیکھیے، قل لا اسألکم، کیا کہنا ہے؟ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اور ہو قربا اور. بھائی جن سے مانگا گیا ہے وہ اور ہے، اور جو مانگا گیا ہے وہ اور ہے، وہ الگ الگ حصے. تو قربا سے مراد تمہارا مخصوص ایک طبقہ ہے. پیغمبر کے قربا کون ہے؟ یہ ہمارا مسئلہ حل کیا پیغمبر کے رشتہ دار جناب عبداللہ بن عباس اور جناب ابن عباس وہ ہیں جن پر تمام مقالے فکر مانتے ہیں. کوئی بھی مقالے فکر سے رابطہ والا ہو کہتا ہے کہ مفسر قرآن تھے، حبر الامہ تھے. انہوں نے سوال کیا، اور یہ روایت کہاں سے پیش کر رہا ہوں؟ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا، بہت بڑے مفسر. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں جس کا دوسرا نام اصل نام مفاتیح الغیب ہے، اس میں یہ روایت لکھی ہے قل لا اسألکم کے ذیل کے اندر اور نیچے. علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر روایت لکھی. تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی نے روایت لکھی. کیا لکھا کہ ابن عباس آئے پیغمبر کی خدمت میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ من قرابتنا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم. اے اللہ کے رسول وہ قرابت دار تو بتائیے جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. تو نبی نے شاہ فرمایا وہ قرابت دار کون ہے؟ علی و فاطمہ و ابناہما. وہ میرے قربا یا علی مرتضیٰ ہیں یا فاطمہ زہرا ہیں یا امام حسن ہیں یا امام حسین. یہ ہے قربا جن کی مودت اختیار کرنا قرآن میں واجب کرا دیا. اسی لیے امام شافعی یہ کہا کرتے تھے جب ان کے اوپر بھی الزام لگایا گیا کہ لگتا ہے آپ شیعہ ہو گئے ہیں، آپ رافضی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ یہ شعر کہا جو آج تک تاریخ کی کتابیں موجود ہے، کہنے لگے ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض. کہنے لگے کہ اگر آل محمد کی محبت انسان کو رافضی بنا دیتی ہے تو جن اور انس گواہ بن جائے گا سب سے بڑا رافضی. امام شافعی کا یہ شعر. اور ایک اور مقام پر بھی جب ان سے سوال کیا گیا لگتا ہے کہ آپ اس طرف چلے گئے ہیں، آپ اپنا عقیدہ واضح کریں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ باقاعدہ ان کا شعر یہ ہے کہنے لگے کہ انا عبد الفتى انزل فیہ هل اتى الى متى اختمه الى متى. کہنے لگے کہ اگر تم جاننا چاہتا ہو کہ میں کس کا غلام کس کا خادم ہوں تو یاد رکھو میں لا فتح کا خادم اور نوکر ہوں. اور یہ لا فتح وہ ہے کہ جس کی شان میں حل عطا نازل ہوئی. الا متا اختمہ الا متا. میں کب تک اپنے عقیدے کو چھپاؤں، میں کب تک اپنے عقیدے کو چھپاؤں. تو آل محمد کی محبت یہ قرآن کا حکم ہے. پنجتن پاک سے محبت یہ حکم قرآن اور حکم رسول خدا. بس عزیزو ہمارا غم یہی ہے کہ پیغمبر اور قرآن نے جس سے کہا تھا کہ محبت اختیار کرو ان پر ظلم ہو جاتا ہے. اور میرے مولا سید سجاد مدینہ کے اندر ہی فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم امت رسول نے ہم پر اتنا ظلم ڈھایا جبکہ پیغمبر یہ کہہ کر گئے تھے ہم سے محبت اختیار کرو.